السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر ہسٹری شام میں خوش آمدید۔ جی دوستو، کیسی رہی کلورس عثمان کی قسط؟ مطلب دوستو، جو اس مرتبہ عثمان نے تھپڑ چلائے، میں کہتا ہوں لیول کر دیا ہر چیز کا پکڑ کر۔ قسط کے شروع میں ہی تھپڑوں کی ایسی برسات کہ واہ کیا کہیے۔ دوستو، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ابھی تک وہ سغوت والی جنگ کا منظر نہیں جا رہا۔ دوستو، اتنی بہترین جنگ کہ عثمان نے لیول نہیں بلکہ لیول کا بھی لیول کر دیا۔ چلو دوستو، اس گفتگو کو تھوڑا سا دلچسپ بناتے ہیں۔ دوستو، گیہاتو کی انٹری ہوئی سغوت میں 7 نوکروں کے فل لیول کے ساتھ۔ عثمان کو بلائیے، عثمان پیش خدمت ہے گیہاتو کے۔ عثمان ہتھیار ڈال دو، وزیر عالم شاہ دو اور سغوت کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے دوستو، آپس کی بات ہے، عثمان خود بھی پریشان تھا کہ وزیر عالم شاہ کہاں گر گیا ہے، مطلب کہیں گم ہو گیا ہے۔ برکیف عثمان نے رپلائی کیا، نہ وزیر عالم شاہ دوں گا نہ ہتھیار ڈالوں گا، جو کرنا ہے کر لے۔ دوستو یہ چیز، اس کے بعد دوستو گیہاتو کی تو شکل دیکھنے والی تھی۔ مطلب گیہاتو کا صرف رونا ہی باقی تھا۔ دوستو، جب جنگ شروع ہوئی تو میں کہتا ہوں دوستو چس کرا دی تیر اندازوں نے۔ مطلب دوستو یوں کہہ لیجئے دے مار 4:30 پونے 5۔ یقین کرو دوستو، جس طرح عثمان کی جنگی حکمت عملی تھی، گیہاتو حیران رہ گیا تھا یہ دیکھ کر کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ عثمان نے ٹھیک ٹھاک ٹھوک دیا تھا گیہاتو کو۔ دوستو، اب جو سین جناب کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، پہلے تو آپ مسکرائیں گے، پھر سوچیں گے کہ واقعی اتنا فنی سین کیسے بھول سکتا ہے بندہ۔ دوستو، دوران جنگ قبیلے سے ایک بندے کی انٹری ہوئی۔ جی ہاں دوستو، یہی اپنے قبیلے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے والے گندوز صاحب۔ دوستو، شاید یہ بندہ آپ کو زہر لگتا ہو، لیکن نہیں دوستو، یہ بندہ تھوڑا سا معصوم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے وزیر عالم شاہ کے علاوہ سب لوگ غلط لگتے ہیں۔ برکیف دوستو چھوڑو اس بات کو۔ گندوز صاحب آئے، بولے گیہاتو جنگ روکو، اپنے نوکروں کو کہو واپس آ جائیں۔ گیہاتو بیچارہ پہلے ہی منہ دیکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑا سا وزن دکھایا، کہا عثمان نے جنگ شروع کی تھی، میں نے نہیں۔ گندوز صاحب امن پسند، بولے اپنے بھائی کو میں روکتا ہوں، آپ اپنے نوکروں کو روکو۔ دوستو، یہاں دونوں کو ہی پتا تھا کہ عثمان روکنے والا نہیں، پھر بھی ایک امید تھی کہ جس پر دنیا قائم ہے۔ گندوز صاحب گئے عثمان کے پاس، عثمان نے لیول کر کے واپس بھیج دیا۔ گندوز دیکھتے ہی گندوز کو گیہاتو بول اٹھا، مجھے پتا تھا عثمان نہیں مانے گا۔ مطلب گیہاتو کو پتا تھا کہ عثمان بہت ضدی ہے، جس نے میری بات نہیں مانی وہ خاک اپنے بھائی کی سنے گا۔ دوستو، یہ وہ منظر تھا کہ جس کا ذکر کر رہا تھا۔ گندوز نے کہا، گیہاتو آپ محاصرہ جاری رکھیں، عثمان 2 یا 3 دن کے بعد بھوک کی وجہ سے باہر آ جائے گا۔ اتنے میں ایک نوکر نے آ کر کہا کہ عثمان بھاگ گیا ہے۔ چلیں دوستو، یہ ہے محاصرہ، کر لیجیے اب محاصرہ۔ عثمان باہر۔ گندوز اور گیہاتو دونوں کی شکلیں دیکھنے والی تھی۔ مطلب دوستو لیول ہو گیا ہے۔ بڑی بہترین ضلالت ہوئی یہاں بھی گیہاتو کی۔ دوستو، نکولا عثمان نے ساتھ ملا لیا۔ اب عثمان، روگاتوس، کوسس اور نکولا اور ان کی فوجیں، یہ اب مکمل عثمان کے ہاتھوں میں ہیں۔ مطلب عثمان ان کافروں کی فوج کو تیار کرے گا اور گیہاتو کے ساتھ جنگ کرے گا۔ آسان لفظوں میں دوستو یوں کہہ لیجئے کہ کافروں کا سر اور کافروں کی ہی جوتیاں۔ دوستو، آنے والی قسط میں بھی بڑا ٹھیک ٹھاک لیول ہونے والا ہے اور بڑا ہی بہترین لیول ہوگا۔ مطلب یہ کہ عثمان اور گندوز بالکل آمنے سامنے ہوں گے، کیونکہ گیہاتو نے گندوز سے فوج کا مطالبہ کیا ہے اور گندوز صاحب بالکل عثمان کے سامنے آئیں گے اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی گردنوں پر تلوار رکھیں گے۔ مطلب آنے والی قسط بھی دوستو بڑی ٹھیک ٹھاک ہونے والی ہے۔ دوستو، اگر یہ ہمارا تبصرہ آپ کو دلچسپ لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔